یہ جنگل بہت خوفناک تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اچانک سے اندھیرا بڑھنے لگا تھا اور موسم نے اپنے تیور دکھانا شروع کر دیے تھے۔ میں ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی کیونکہ زوردار طریقے سے بارش برسنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہر طرف آندھی چھا گئی اور زوردار بارش کی وجہ سے ہر جگہ اندھیرا پھیل گیا۔ راستے میں کافی کیچڑ تھا جس کی وجہ سے مجھے پھسلنے کا خطرہ تھا، اسی لیے میں نے کچھ دیر انتظار کرنا ہی مناسب سمجھا تاکہ موسم کچھ ٹھیک ہو تو میں گھر کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ میری بیمار ماں اور میرے چھوٹے بہن بھائی میرے گھر پر میرے منتظر تھے اور میری راہ دیکھ رہے تھے۔ میں ان کا واحد سہارا تھی۔ مجھے یقین تھا کہ گھر میں سارا راشن ختم ہو چکا تھا اور سبھی گھر والے بھوک سے نڈھال ہو رہے ہوں گے کیونکہ میں صبح کی نکلی تھی اور اب شام ہونے کو تھی۔ جب راستے میں ہی مجھے موسم کی خرابی کی وجہ سے یہاں رکنا پڑا، تب میں نے سامنے سے آتے ایک دھند میں کچھ چھوٹے چھوٹے وجود دیکھے جو بہت پریشانی کے عالم میں تھے۔ وہ 3 ہیولے تھے جو میری ہی طرف بڑھ رہے تھے۔ کچھ دیر میں ہی وہ میرے بالکل قریب آ گئے تھے اور پریشان آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ جب میں نے ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے والدین سے بچھڑ گئے ہیں اور اب ہمیں گھر کا راستہ نہیں معلوم۔ وہ دکھنے میں بہت عجیب تھے، ان کے چہرے بہت کشادہ تھے، ان کی کالی آنکھیں تھیں جنہیں دیکھ کر مجھے ایک عجیب قسم کا احساس ہو رہا تھا۔ ان میں سے ایک 10 سال کا تھا، دوسرا 8 کا اور ایک 6 سال کا بچہ تھا۔ پھر میں نے انہیں دلاسا دیا اور کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم لوگوں کو تمہارے والدین سے ملوا دوں گی، مگر ذرا بارش کو تھم لینے دو۔ کچھ ہی دیر میں بارش رک گئی۔ میں نے ادھر ادھر آسمان میں دیکھا تو اب کافی حد تک بادل بھی غائب ہو گئے تھے اور رات کا اندھیرا بھی پھیلنے ہی والا تھا۔ پھر میں نے سڑک پر ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دور دور تک مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ یقیناً یہ بچے اپنے والدین سے بچھڑ چکے تھے۔ پھر میں نے انہیں گھر لے جانا ہی مناسب سمجھا، مگر جیسے ہی میں نے گھر میں پہلا قدم رکھا تو… میرا نام رخسانہ ہے اور میں 19 سال کی ہوں۔ 8 جماعتیں پاس کی تو ابا نے اماں کو منع کر دیا کہ اب بیٹی کو گھر بٹھا کے گھر کے کام کاج سکھاؤ، زیادہ پڑھائی کروانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ان لڑکیوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ مگر ابا نہیں جانتے تھے کہ وقت مجھے کہاں سے کہاں پہنچانے والا ہے۔ ابا ایک گودام پر مزدوری کا کام کرتے تھے۔ وہاں کا ظالم سیٹھ ابا کو روزانہ کی دہاڑی کے نام پر صرف 400 روپے ہی تھما دیتا تھا۔ اب اس میں گھر کا آٹا، چینی، چاول آتے یا پھر کسی بیمار کی دوا آتی۔ میری چھوٹی بہن کو پھیپھڑوں کا ٹی بی تھا، اسی لیے ڈاکٹر نے اسے شہر میں داخل کروانے کا کہا تھا۔ وہ 15 سال کی ہو گئی تھی مگر وہ بیماری کی وجہ سے دکھتی اپنی عمر سے آدھی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل بہت روتا تھا کیونکہ میں اس کے لیے کچھ بھی نہ کر پاتی تھی۔ ایک دن اچانک سیٹھ کے کچھ آدمی ابا کی میت لے کر گھر آئے، کہنے لگے کہ انہوں نے حد سے زیادہ وزن اٹھا لیا تھا جس کی وجہ سے ان کے دل پر پریشر پڑا اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ابا ہر وقت اپنی بیٹی کی بیماری کی وجہ سے پریشان رہتے تھے، اندر ہی اندر سے ختم ہوتے جا رہے تھے۔ وہ بھی اپنی طاقت کے مطابق اس کا علاج کروا رہے تھے مگر گاؤں کے ہی ایک حکیم صاحب سے۔ اب بھلا گاؤں کے حکیموں سے کون شفایاب ہوا تھا؟ اب تو دن بدن دنیا ترقی میں تھی اور شہر میں نت نئے ہسپتال کھلے تھے جہاں جا کر مریض ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ ہماری بھی خواہش تھی کہ ہم اپنی بہن کا وہاں جا کر علاج کرواتے مگر گھر کے خرچے ہی اتنے تھے کہ گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ اب جب سیٹھ کے کچھ آدمی ابا کی لاش لے کر آئے تو ہماری تو دنیا ہی اجڑ گئی، سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ آج اماں بیوہ ہو گئی تھی۔ پہلے تو ہم گھر بیٹھ کر 2 وقت کی روٹی کھا لیا کرتے تھے، ابا نے کبھی ہمیں بھوکا سونے نہیں دیا تھا۔ ابا کی لاش دیکھ کر میں اپنے آپے سے باہر ہونے لگی کیونکہ میں گھر کی بڑی بیٹی تھی۔ میں ان لوگوں سے لڑ پڑی کہ تم لوگوں نے ہی ہمارے ابا کو مارا ہے، میں تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پھر اماں مجھے سمجھانے لگی کہ عورت ذات ہو، خاموش رہو، کل کو لوگ کیا کہیں گے کہ کتنی بد زبان لڑکی ہے، مردوں سے الجھتی ہے۔ پھر میں اماں سے کہنے لگی کہ ہم ہمارے ابا کی موت پر کس طرح سے خاموش رہ سکتے ہیں، ہمیں سیٹھ کے پاس جانا ہی ہوگا اور اس سے ابا کی موت کا کارن پوچھنا ہی ہوگا۔ یقیناً یہ کوئی من گھڑت کہانی ہمیں سنا رہے ہیں۔ مگر پھر اماں نے مجھے روک دیا کہ اس گھٹیا سیٹھ کے منہ لگنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتی تھی کہ ابا بوریوں کے بوجھ اٹھانے سے نہیں مرے ہوں گے بلکہ سیٹھ نے کوئی چال چلی ہوگی۔ پھر اماں نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے ہی اس سیٹھ نے تمہارے ابا سے کہہ دیا تھا
کہ अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ करवा दो, तेरी जिंदगी बदल दूंगा। मगर तेरे बाप ने उसकी ये बात हरगिज कबूल नहीं की थी। वो 6 बच्चों का बाप था और तुम्हारे अब्बा तुम्हारा भला सोचते थे। वो मुंह के जितने भी कड़वे थे, मगर तुम दिल ही दिल में उन्हें बहुत अजीज थी। सेठ के नीच इरादे जानकर मेरे दिल में उसके लिए मजीद नफरत बढ़ गई थी। अब हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल था और हम सेठ से भी कुछ नहीं मांग सकते थे, क्योंकि उसकी पहले ही मुझ पर बुरी नजर थी। अब अगर मैं उसके पास जाती तो यकीनन वो मुझसे निकाह करने की ख्वाहिश जाहिर करता, जो मैं कभी भी नहीं करना चाहती थी। हमारे गांव का ये सबसे बड़ा सेठ था। गांव के सभी लोग उसके पास मेहनत मजदूरी करते थे, क्योंकि उसकी अपनी जमीनें थीं और अनाज की बोरियां काफी तादाद में होती थीं, जिन्हें उठाकर लोग उससे दिहाड़ी के नाम पर मजदूरी लिया करते थे। वो ट्रक भर कर शहर रवाना करता था, जिसके लिए उसे मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। अब हमारा हाल ये था कि 2-2 दिन यूं ही फाकों पर गुजरने लगे थे। मगर अब अम्मा कमजोर पड़ने लगी थी। मैं देख रही थी कि मैं मजीद ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी, इसीलिए मुझे ही कुछ करना होगा। यूं मैंने गांव से थोड़ा दूर एक फैक्ट्री में नौकरी करने का इरादा किया, तो अम्मा ने मुझे रोक लिया। फिर अम्मा कहने लगी कि 2 और भी तो गांव की लड़कियां फैक्ट्री में काम करती हैं, उनके कौन से कोई नेक चर्चे हैं, लोग उनके लिए भी तरह तरह के जुमले कसते हैं, और मैं कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि मेरी बेटी के लिए भी कोई गलत बात करे। पहले से ही वो सेठ तेरे पीछे लगा हुआ है। कल को उसने कोई घटिया हरकत करके हमारा मुंह काला करवा दिया तो हम कहाँ जाएंगे। ये गांव वाले तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे और ना ही हमें यहाँ रहने देंगे। कम से कम हमारे सर पर छत तो मौजूद है, फिर हमसे ये भी छिन जाएगी तो मैं छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। तुम अपनी ये नौकरी की जिद छोड़ दो। मगर मैंने अम्मा की एक ना सुनी, क्योंकि मोहल्ले की भी 1-2 लड़कियां वहां नौकरी करती थीं। उनके घर में भी कोई बड़ा उन पर हाथ रखने वाला नहीं था, इसीलिए उनको ही अपने घर की किफालत की जिम्मेदारी उठानी थी। जब वो दोनों अपने घर का बेटा बन सकती थी तो आखिर मैं क्यों नहीं। मैंने अम्मा से साफ लफ्जों में कह दिया कि अम्मा, उन लड़कियों के घर कौन सा कोई राशन भिजवाता है या कोई उनके सर पर हाथ रखता है। सब लोगों को बस बातें करना आती है। हमारे पेट की आग को तो कोई भी नहीं समझ सकता। अगर हम भूखे भी मर जाएं तो किसी को इस बात से कोई गर्ज नहीं होगी। यही सोचकर अगले दिन मैंने भी उनसे कहा कि मेरी भी नौकरी लगवा दें, क्योंकि हमारी नौबत अब फाकों तक आ गई थी। फिर मुझे अपनी छोटी बहन खदीजा के लिए भी इलाज का कोई न कोई बंदोबस्त करना था। वो दिन ब दिन मजीद कमजोर होती जा रही थी। उसका मर्ज पूरी तरह से उसके जिस्म में फैलता जा रहा था और उसकी तकलीफ पर हम दिन रात यूं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते थे। इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे ही अब बाहर निकलकर इस घर का बेटा बनना पड़ेगा और कमा कर लाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कल सुबह 7 बजे तैयार रहना, हम तुम्हें साथ ले जाएंगे और मैनेजर से तुम्हारी मजबूरी बयान करेंगे। हो सकता है कि वो तुम्हें नौकरी पर रख ले। अब उनकी बात सुनकर मैं कुछ मुतमईन हो गई। फिर करते कराते बिल आखिर मुझे वहां नौकरी मिल गई थी और माहाना तनख्वाह पर मुझे वहां रख लिया गया था। जब मैंने अम्मी को ये बात बताई तो अम्मी काफी खुश हुई थी। फिर मैंने मैनेजर से कुछ पैसे एडवांस के तौर पर ले लिए थे, क्योंकि मैं खदीजा को शहर लेकर जाना चाहती थी। उसने मेरी बात मान ली और मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार थी। फिर मैंने उससे पैसे लिए। अगली सुबह मैं अम्मा के पास आई और अम्मा से कहने लगी कि हमें खदीजा को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। उसके बाद मैंने शहर में अपनी बहन को डॉक्टर के पास दिखाकर दवाई लेकर दी। अब मैं अपनी तनख्वाह में से हमेशा अपनी बहन की दवाइयों का खर्चा भी निकाला करती थी। यूं हमारी परेशानियों में कुछ कमी हुई थी जब से मैंने ये नौकरी करना शुरू की थी। मगर आज पहली बार मौसम इस तरह खराब हुआ था, जिस वजह से मैंने उस दरख्त के नीचे पनाह ले ली थी। मेरी फैक्ट्री काफी दूर थी और पैसे बचाने के लिए मैं कोई वैन वगैरह नहीं करती थी, ताकि उससे भी अपने घर के अखराजात पूरे कर सकूं। फिर अचानक जब मुझे ये मासूम बच्चे नजर आए तो मैंने उनको भी अपने साथ ले लिया और घर की तरफ रवाना हो गई। ये तीनों बच्चे बहुत खामोश थे और बहुत घबराए हुए थे। मैंने उनको बहुत प्यार से समझाया कि आप लोग परेशान मत हो। मुझे जैसे ही कोई राह नजर आती है मैं आप लोगों को आपके वालिदैन तक पहुंचा दूंगी। उनमें से सबसे बड़ा बच्चा बोला कि हम बहुत दूर से आए हैं। वो मुझे कुछ समझदार मालूम हो रहा था। फिर मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने कहा कि मेरा नाम हाशिम है। ये दोनों भी मेरे भाई हैं। हम एक शादी में जा रहे थे। हमारा काफिला यहाँ से रवाना हुआ था। फिर हम लोगों ने एक रोशनी देखी तो उसकी तरफ भागे।
پھر ہم لوگوں کو کھیل کھیل میں پتہ ہی نہ چلا کہ کب ہم اپنے قافلے سے دور نکل آئے۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ وہ یقیناً ایک بارات تھی جو یہاں سے گزر کر جا چکی تھی۔ اب نہ جانے وہ لوگ کہاں چلے گئے تھے۔ میں بہت پریشان تھی۔ پھر جب میں ان کو گھر لے کر آئی تو اماں نے بڑے غور سے ان کی طرف دیکھا، کہنے لگی کہ پہلے ہی تجھ پر اتنی ساری ذمہ داریاں ہیں، اب یہ کس کو ساتھ لے کر آ گئی ہے؟ میں نے کہا اماں، یہ بچے اپنے والدین سے بچھڑ گئے ہیں۔ یہ لوگ کسی شادی میں جا رہے تھے، جب یہ اس بارات سے بچھڑ کر ویرانے میں پہنچ گئے۔ پھر مجھے دکھائی دیے تو میں انہیں اپنے ساتھ لے آئی، کیونکہ موسم بھی کافی خراب ہو رہا تھا اور اتنی سرد رات میں بھلا یہ معصوم بچے کہاں جا سکتے تھے۔ میرے منہ سے اپنے لیے اتنے اچھے الفاظ سن کر وہ تینوں بچے مجھے بہت مہربان نگاہوں سے دیکھنے لگے، جیسے میں نے ان کا دل جیت لیا تھا۔ پھر میں جلدی سے باورچی خانے میں گئی اور 3 پلیٹوں میں کھانا نکال کر ان کو دے دیا۔ اماں نے کہا کہ اب تو کیا کھائے گی؟ یہ تو تیرے لیے رکھا تھا۔ میں نے کہا اماں کوئی بات نہیں، ان ننھے معصوم بچوں کی بھوک میری بھوک سے کہیں زیادہ ہے، میں برداشت کر لوں گی مگر یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ پھر میں نے دیکھا جب وہ تینوں عجیب طریقے سے کھانے پر ٹوٹ پڑے، جیسے وہ کئی سالوں سے بھوکے تھے، اور کچھ ہی منٹوں میں انہوں نے ساری تھالی کو چٹ کر ڈالا۔ پھر میں نے ان سے پانی پینے کا کہا تو جب انہوں نے پانی اپنے منہ سے لگایا تو ایک عجیب طریقے سے گندا سا منہ بنایا۔ میں نے بولا یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پانی کڑوا ہے۔ پھر میں نے ان تینوں کو تھوڑی تھوڑی چینی پانی میں گھول کر دی تو وہ سب بڑے مزے سے پانی پینے لگے۔ میں یہ دیکھ کر ہنس پڑی کہ وہ کتنے مزے سے پانی پی رہے تھے۔ پھر میں ان سے کہنے لگی کہ کیا آپ لوگ اس طرح پانی نہیں پیتے؟ تو کہنے لگے نہیں، ہمارے یہاں کا پانی اس طرح کا نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے مجھے چینی والے پانی کی طرف اشارہ کیا کہ ہم لوگوں کا پانی اس طرح کا ہے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا پانی چینی والا میٹھا ہو سکتا ہے۔ ان کی یہ بات مجھے بہت عجیب لگی تھی۔ پھر میں سوچنے لگی کہ شاید یہ اپنے ماں باپ کے بہت لاڈ لے رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کی ماں ان کو میٹھا پانی لے کر دیتی ہوگی، اور یہ لوگ میٹھا پانی پیتے ہوں گے۔ تو یہ تو بچے ہیں، اب انہیں کیا معلوم کہ اس پانی میں چینی ملی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی بہن کی طبیعت دیکھی، وہ دوائیاں کھا کر سو چکی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی بھی نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا، ورنہ وہ یقیناً ان بچوں کے ساتھ ضرور کھیلتا۔ اسے بچے بہت پسند تھے اور وہ بچوں کے ساتھ بہت جلدی گھل مل جایا کرتا تھا۔ میں راستے میں یہی سوچتی آ رہی تھی کہ یہ لوگ روہیل کے ساتھ بہت دوستی لگا لیں گے، مگر ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ فکر بھی تھی کہ مجھے جلد از جلد ان لوگوں کو ان کے ماں باپ تک پہنچانا ہوگا۔ پھر اگلے دن جب میں اٹھی اور فیکٹری جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو اماں نے مجھے بتایا کہ گھر میں کوئی بھی راشن نہیں ہے، تم واپسی پر تھوڑا بہت راشن لے آنا۔ ابھی میری تنخواہ آنے میں 8 دن باقی تھے۔ میں پریشان ہو گئی کہ اتنا جلدی راشن کیسے ختم ہو گیا۔ پھر اماں مجھے تانا مارنے لگی کہ تو یہ 3 مصیبتیں بھی اپنے ساتھ اٹھا لائی ہے، اب ان کا کھانا بھی تو بنانا ہوگا۔ پھر میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ مہمان کے ساتھ اس کا نصیب بھی بھیج دیتا ہے، میں کچھ نہ کچھ بندوبست کر ہی لوں گی۔ میں فیکٹری چلی گئی اور میرے ذہن سے یہ نکل ہی گیا کہ میں مزید 3 ذمہ داریاں اپنے گھر پر چھوڑ آئی ہوں۔ جب میں واپس لوٹ رہی تھی تو مجھے اچانک سے خیال آیا کہ اماں نے تو مجھے راشن لانے کا کہا تھا، کیونکہ گھر کا سارا راشن ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ لوگ میرے ہی آسرے پر تھے۔ میں دل میں دعائیں کرنے لگی کہ یا اللہ کوئی وسیلہ بنا دے۔ میں نے تو مینیجر صاحب سے تنخواہ کی بات بھی نہیں کی تھی۔ وہ مینیجر تھوڑا کھڑوس قسم کا تھا، وہ مجھے وقت سے پہلے تنخواہ کبھی بھی نہ دیتا۔ جب میں واپس اسی پیڑ کے نیچے سے گزر رہی تھی تو وہاں پر ایک آدمی کالے چولے میں ملبوس ایک گٹھڑی اپنے کاندھے پر لادے کھڑا تھا۔ وہ یقیناً دکھنے میں کوئی فقیر معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ جب میں اس کے بلانے پر اس کے پاس گئی تو تب میں اس سے کہنے لگی کہ بابا میرے پاس تو آپ کو دینے کے لیے 1 پیسہ بھی نہیں ہے، مگر میں وعدہ کرتی ہوں جب میری تنخواہ آئے گی تو سب سے پہلے آپ کے لیے پیسے نکالوں گی۔ وہ مہربان مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے مجھے ایک لفافہ دیا، کہا کہ اس کو گھر جا کر پڑھنا۔ وہ لفافہ لے کر میں بہت حیران ہوئی، پھر مسکرا کر اسے بوڑھے فقیر کو دیکھا اور وہ لفافہ اپنے پرس میں رکھ لیا اور گھر کی طرف چلی آئی۔ گھر کے پاس ہی ایک راشن کی دکان تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت میرا پرس بالکل خالی ہے، اس میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے میں پیدل چل کر یہاں تک آئی تھی۔ میں اس دکان والے سے ادھار راشن مانگنے لگی کہ بھیا مجھے شام کے کھانے کے لیے کچھ راشن دے دو،
میں پہلی تنخواہ سے ہی آپ کا ادھار چکا دوں گی۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور مجھے کہا کہ معاف کرو بی بی، اب میں آپ کو ادھار نہیں دے سکتا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی پرس میں دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے پرس میں اب ہزاروں کے نوٹ پڑے ہوئے تھے۔ میں بہت حیران ہوئی اور عجیب طریقے سے اپنے پرس کے اندر ادھر ادھر ہاتھ لگا کر جانچنے لگی کہ آخر یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ پھر میں نے ادھر ادھر سڑک پر دیکھا، آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا۔ پھر میں نے جلدی سے 3-4 نوٹ نکالے اور اس دکان والے کے منہ پر مارے اور اپنی مرضی کا راشن لے کر گھر کی طرف چلی آئی۔ میں سوچنے لگی کہ آخر یہ پیسے کہاں سے آئے ہوں گے، جبکہ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ گھر میں داخل ہوئی تو اماں میرے ہاتھ میں یہ سارے شاپرز دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی۔ جلدی سے میرا ماتھا چوم لیا، کہنے لگی تم نے سچ ہی کہا تھا کہ جب مہمان گھر میں آتا ہے تو اپنے ساتھ اپنے نصیب لے کر آتا ہے۔ پھر ان بچوں کے سروں پر بھی پیار سے ہاتھ پھیرنے لگی، کہنے لگی کہ پہلے تو کبھی بھی تمہیں اس طرح وقت سے پہلے تنخواہ نہیں ملی، اب یہ یقیناً انہی کا نصیب ہے۔ پھر میں اپنے کمرے میں آئی، بیگ اتارا اور سوچنے لگی کہ واقعی یہ ان بچوں کا ہی نصیب تھا، مگر وہ پیسے میرے پرس میں آئے کس طرح سے؟ وہ بچے میرے بھائی کے ساتھ بہت خوش تھے۔ رات کو جب میں ان بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی تو اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں اماں کے کمرے میں گئی تو اماں مجھے کہنے لگیں کہ بیٹا ان بچوں کے والدین کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے کہا نہیں اماں، میں کس سے پوچھ سکتی ہوں، مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں کہ یہ بچے کس کے ہیں۔ پھر میں نے ان میں سے سب سے بڑے بچے کو اپنے پاس بلایا اور اکیلے کمرے میں لے گئی تاکہ وہ پریشان نہ ہو اور میری باتوں کا صحیح سے جواب دے۔ پھر میں نے اس سے اس کے والدین کا نام اور پتہ پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ ہم جنات ہیں اور ہمارا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے۔ اس کی بات سن کر میں بری طرح سے اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ میں اس سے کہنے لگی یہ کیا کہہ رہے ہو تم، کیا تم کوئی مذاق کر رہے ہو؟ پھر وہ کہنے لگا کہ نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر یہ سچ بھی ہے تو خدا کے لیے میری اماں کے سامنے اپنا منہ بند رکھنا اور غلطی سے بھی ان کو یہ بات مت بتانا کہ تم لوگ جن زاد ہو، ورنہ وہ 1 منٹ بھی تم لوگوں کو گھر میں رکنے نہیں دیں گی۔ اب میں پریشان ہو گئی تھی کہ میں آخر کس سے رابطہ کروں اور کس سے مدد مانگوں جس سے میں ان بچوں کو ان کے والدین سے ملوا سکوں اور ان کو ان کی دنیا میں بھیج سکوں۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن جب میں فیکٹری گئی تو وہاں پر میں اپنی ہمسائی سے کہنے لگی کہ اگر انسانوں کا کسی جنات سے کوئی کام پڑے تو وہ کیا کرے اور ان کو کہاں ڈھونڈے؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں کہاں سے جنات ملے، تمہارا کیا کام ہے جنات میں؟ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ میں ایسے ہی پوچھ رہی ہوں، میرا کوئی کام تو نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ہمارے گاؤں کے پیچھے ایک پہاڑی ہے جہاں پر ایک عامل رہتا ہے، وہ اکثر جنات کی حاضری لگواتا ہے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو تم ان سے مشورہ کر سکتی ہو۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ اس پہاڑی تک میں کیسے جاؤں، اور میں اکیلی لڑکی بھلا اس پہاڑی پر شام کے وقت کس طرح سے جاؤں گی؟ پھر میں نے سوچا کہ میں تب تک صبر کرتی ہوں جب تک خود ہی ان لوگوں کے لیے کوئی وسیلہ نہیں بن جاتا۔ شام کو جب میں گھر واپس لوٹی تو اماں میرے انتظار میں صحن میں چکر کاٹ رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ تمہاری بہن خدیجہ کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی ہے اور اب اس کی صحت بھی ٹھیک ہونے لگی ہے، اس میں اب وہ کمزوری نہیں رہی جو اسے اٹھنے نہیں دیتی تھی۔ میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ 3-4 دنوں سے تمہاری بہن کی کھانسی بھی ختم ہو چکی ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ جب سے یہ بچے میری زندگی میں آئے تھے میری زندگی بہت سکون اختیار کرنے لگی تھی، گھر کے سارے مسئلے حل ہونے لگے تھے، اور یہ تو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ میری چھوٹی بہن خدیجہ ٹی بی کے مرض میں مبتلا تھی اور کمزوری کے باعث وہ اٹھ بھی نہ سکتی تھی۔ اب اماں نے بتایا کہ وہ اٹھ کر بیٹھی تھی اور اس نے کھانا بھی کھایا تھا، جبکہ پہلے وہ بس 2 نوالے کھا کر کھانس کھانس کر خود کو ہلکان کر لیتی تھی۔ اماں اب کافی مطمئن تھی، اماں کو اب بچوں سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میرے چھوٹے دونوں بہن بھائی بھی ان کے ساتھ کافی گھل مل گئے تھے۔ پھر اگلے دن میں نے تیار ہو کر اپنے بھائیوں کو بھی تیار کیا اور انہیں اسکول جانے کا کہا، تو وہ بچے جو میں اپنے ساتھ لائی تھی وہ بڑی حسرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ پھر میں ان سے کہنے لگی کہ آپ کو بھی اسکول جانا ہے؟ تو انہوں نے ہاں میں سر ہلایا، کہنے لگے کہ ہم اس بند گھر میں رہ کر قید ہو گئے ہیں، ہمیں بھی باہر جانا ہے۔ پھر میں پریشان ہو گئی کہ اگر میں نے ان کو باہر نکالا تو لوگ طرح طرح کے سوالات کریں گے اور ان کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ جنات کے بچے تھے۔ مگر اس بات کو میں نے اماں کے سامنے ابھی ظاہر نہ کیا تھا۔
میں اس مسئلے میں الجھتی ہی جا رہی تھی اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ پھر رات کو جب سب لوگ سو گئے تو اچانک مجھے صحن میں کسی کے چلنے پھرنے کی آواز محسوس ہوئی۔ یوں لگا کہ باہر کوئی آپس میں باتیں کر رہا ہے۔ ان کی آہٹ اور سرگوشی میں اپنے کانوں سے محسوس کر سکتی تھی۔ پھر تجسس میں آ کر جب میں اٹھ کر باہر دیکھنے گئی تو وہ بچے ایک دوسرے کو تھامے ہوئے صحن میں کھڑے تھے۔ میں نے جلدی سے ان سے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ابا آئے تھے ہم سے ملنے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ تم سے ملنے آئے تھے تو تم لوگ ان کے ساتھ چلے کیوں نہیں گئے؟ پھر وہ کہنے لگے کہ ابا نے کہا ہے کہ ابھی ہم ایک مسئلے میں گرفتار ہیں، جب اس سے ہم نجات حاصل کر لیں گے تو پھر آپ لوگوں کو یہاں سے لے کر جائیں گے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ کیا جنات کو بھی کوئی مسئلے مسائل پیش ہو سکتے ہیں۔ پھر میں نے ان بچوں کو بہت پیار کیا اور اپنے ساتھ کمرے میں لے جا کر سلا دیا۔ پھر میں سوچنے لگی کہ ان کے بابا نہ جانے کیسے دکھتے ہوں گے، اگر میں انہیں دیکھ لیتی تو یقیناً میں ڈر جاتی۔ پھر ایک رات میں سوئی ہوئی تھی جب مجھے صحن میں تیز روشنی محسوس ہوئی۔ جب میں باہر نکلی تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سفید کپڑوں میں ملبوس ایک روشن چہرے والا نوجوان ان 3 بچوں کے سامنے کھڑا تھا۔ میں پلک جھپکنا ہی بھول گئی تھی۔ وہ کس قدر پرکشش اور خوبصورت تھا، اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ ابھی میں اندر جانے ہی لگی تھی کہ اس نے مجھے روک لیا، کہنے لگا رکو، اے معصوم چہرے والی لڑکی، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے میرے بچوں کو پناہ دے کر۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ آپ اپنے بچوں کو میرے پاس کیوں چھوڑ گئے ہیں؟ پھر وہ کہنے لگا کہ میں اور میری بیوی ایک بہت بڑے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اسے سلجھا کر پھر اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ہمارے بچوں سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ جب ہمارا قافلہ ایک سیدھے راستے سے گزر رہا تھا تو ہمارے بچوں نے ایک روشنی دیکھی اور ہمارے قافلے سے الگ ہو کر انسانی راستے پر چل دیے۔ پھر ہمارے لیے یہ مشکل ہو گئی کہ ہم ان کو اپنے ساتھ لے جاتے، ہمیں تو ان کو یہیں چھوڑنا پڑا۔ اب ہمیں ایک چلہ کرنا ہے جس کے مکمل ہونے کے بعد ہی ہم اپنے بچوں کو واپس لے جا سکتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اس کو کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ تو وہ کہنے لگے کہ کچھ ہی عرصے میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پھر میں اپنے بچوں کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ پھر میں ان کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ نہیں، ان بچوں کے آنے سے تو میرے گھر کے حالات کافی بدل گئے ہیں، مجھے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جن ذات میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں اکثر یہ بات نوٹ کرتی تھی کہ جب ہم انسان سو جایا کرتے تھے تو یہ جنات جاگ جایا کرتے تھے، اور ہمارے سونے کے بعد وہ جن ذات اپنے بچوں سے ملنے آتا تھا تاکہ کوئی بھی اسے دیکھ نہ سکے، مگر نہ جانے کیوں اس کے آتے ہی میری آنکھیں کھل جاتی تھیں۔ وہ جن ذات دکھنے میں بہت حسین تھا، میں نے اتنا حسین شخص اور اتنا حسین وجود اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ ایک لمبا چوڑا وجود رکھنے والا ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ دکھنے میں ان بچوں کا باپ ہرگز بھی نہیں لگتا تھا۔ اب میں فیکٹری جاتی تو میرے ذہن میں اسی جنات کی تصویر چھلک رہی ہوتی اور میں ہر وقت اس کے بارے میں سوچتی رہتی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ایک شادی شدہ آدمی ہے اور 3 بچوں کا باپ بھی ہے۔ مجھے اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ میں ایک انسانی لڑکی ہوں، اور انسانوں کا جنات کے ساتھ بھلا کیسا جوڑ، اور وہ بھی ایک شادی شدہ جن ذات۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے میں وہاں سے نکل آئی تھی۔ آج مجھے اپنی تنخواہ بھی مل گئی تھی۔ میں نے ان بچوں کے لیے کافی ساری چیزیں لی تھیں اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی۔ امی کے لیے میں نے نیا سوٹ لیا تھا کیونکہ میرے گھر میں راشن پہلے سے ہی موجود تھا۔ گھر کا راشن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ جب سے یہ بچے آئے تھے گھر میں اتنی برکت ہو گئی تھی کہ کوئی بھی چیز ختم نہیں ہوتی تھی۔ اب میری بہن ختیجہ بھی آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ چلنے پھرنے لگی تھی، جبکہ وہ تو ایک عرصے سے بستر سے لگ کے رہ گئی تھی۔ مجھے اپنی بہن کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی تھی کہ مجھے اس عمل کا کتنا بڑا فائدہ ہوا تھا کہ میرے گھر کے حالات بدلنے لگے تھے۔ اب میں ان بچوں کا بہت خیال رکھنے لگی تھی، ان کے لیے اچھے اچھے کپڑے اور پھل لے کر آتی تھی۔ وہ بچے کھانے پینے کے کافی زیادہ شوقین تھے۔ میں فیکٹری سے واپس آ کر ان کے لیے اچھے اچھے کھانے بنایا کرتی تھی۔ جب میں نے ان کو اتنا پیار دیا اور جب رات کے 2:30 بجے تو ان کا والد ان سے ملنے آیا۔ جب میری آنکھ کھل گئی تو میں بھی صحن میں نکل آئی۔ میں صرف اسے گھورے جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ مجھے یوں ٹکٹکی باندھے ایک نوجوان کے چہرے کو نہیں دیکھنا چاہیے۔
मगर मैं दिल ही दिल में उस जिनजात को चाहने लगी थी, और ना चाहते हुए भी जब वो अपने बच्चों से मिलने आता था तो मैं उसे घूरने लगती थी। अब शायद वो भी मेरे चेहरे के तासुरात से वाकिफ हो गया था। अब खुद ब खुद जब वो घर में दाखिल होता तो मेरी आंखें खुल जाती थी। अगले दिन जब मैं फैक्ट्री से वापस घर आ रही थी तो अचानक ही 4 आदमियों ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं बुरी तरह से डर गई। न जाने ये कौन थे और उनकी शक्लें काफी खौफनाक थी। वो काली रंगत के थे और उनके मोटे मोटे होंठ थे और बड़ी बड़ी गोल आंखें। वो मुझे बड़ी गंदी नजरों से घूर रहे थे। मैंने जैसे ही उनकी गंदी नजरें महसूस की तो मैं फौरन से जंगल की तरफ भागने लगी, क्योंकि मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता न था। वो लोग मेरे रास्ते के ऐन बीचों बीच खड़े हो गए थे, इसीलिए मैंने फिलहाल जंगल में छुपने में ही आफियत जानी। मैं तेज तेज कदमों से भागती हुई जंगल की तरफ चली गई और अपने पर्स को मजबूती से थाम लिया, जिसमें मेरा कुछ जरूरी सामान था और मेरा मोबाइल फोन भी था, जिसको मैं जरूरत के वक्त इस्तेमाल कर लिया करती थी। मैं जैसे ही जंगल में भागी तो वो लोग भी मेरे पीछे भागना शुरू हो गए। मैं एक घने दरख्त जिसकी शाखें जमीन को छू रही थी उसमें दुबक के बैठ गई और आंखें मूंद ली और दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि काश वो लोग मुझे ना ढूंढ सके और खाली हाथ चले जाएं। मगर ये सब मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। मुझे यहाँ छुपकर नहीं बैठना चाहिए था, बल्कि भाग जाना चाहिए था। मगर मैं भागती भी तो कहाँ, सामने ही एक बहती हुई नहर थी जिसमें छलांग लगाने से मेरी जान भी जा सकती थी। कुछ ही देर बाद मेरे फोन की घंटी बजी। उसमें मेरे फैक्ट्री के मैनेजर की कॉल आ रही थी। उसे मुझसे कुछ जरूरी काम समझाना था। तभी उन गुंडों की नजर मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझे बाजू से दबोच लिया और घसीट कर अपने साथ लेकर जाने लगे। ये एक अजीब सा कच्चा रास्ता था जहां वो मुझे लेकर जा रहे थे। उन्होंने मेरी आंखों पर काले रंग की पट्टी बांध दी थी, जिसकी वजह से मैं कुछ भी देखने से कासिर थी। फिर पता ही ना चला कब वो मुझे अपने इलाके में बंदी बनाकर ले आए। जब मेरी आंखों पर से पट्टी हटाई गई तो सामने एक तख्त पर एक बहुत बड़े वजूद का वैसा ही आदमी बैठा हुआ था, जो बड़ी खबासत से मुझे देखकर हंस रहा था। कह रहा था कि यही वो लड़की है जिसने हमारे दुश्मन के बच्चों को अपने पास पनाह दे रखी है। मैं बहुत हैरान थी कि मैंने तो उन बच्चों को अपने पास छुपा कर रखा था और किसी को भी इस बारे में नहीं पता था। फिर उसको कैसे मालूम हो गया कि वो बच्चे मेरे पास हैं? फिर मैं उससे कहने लगी कि उन मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो आदमी हंसने लगा और कहने लगा कि लड़की, उन बच्चों ने तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर उनके बाप की बहुत बड़ी दुश्मनी है मेरे साथ। उसने ये अच्छी चाल चली थी अपने बच्चों को एक इंसानी लड़की के हवाले करके, मगर उसे ये इल्म नहीं था कि इंसान किस कदर कमजोर होते हैं और इस रास्ते पर से सिर्फ तुम्हारा ही गुजर होता है जिस पर उसके बच्चे गुम हो गए थे। मैं बहुत हैरानगी से उसे देखने लगी। तभी उन्होंने अपने आदमी को हुक्म दिया कि इसे जाकर काल कोठड़ी में बंद कर दो। मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मैं ही अपने घर की सरबराह थी और अम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी, और साथ ही मेरे बहन भाई और वो छोटे बच्चे भी मेरी राह तक रहे होंगे। मैंने उसे कहा कि रुक जाओ, पहले मुझे बताओ कि तुम्हारी उस जिनजात से क्या दुश्मनी है। उसने कहा कि वो नेक जिनजात है और हम शैतानी जिनजात हैं। वो हमें हमारे अमल करने से रोकता था, जिसकी वजह से हमारे बीच में काफी लड़ाई हो गई थी। उसने हमारे 3 आदमियों को कैद कर दिया था, जिसके बदले में हम उसके 3 बच्चों को कैद करना चाहते थे। मगर उनके कबीले में उनके सरदार की बेटी की शादी थी। वो लोग शादी में शिरकत के लिए गए और फिर जब वापस आए तो उनके बच्चे कहीं खो चुके थे। हमने हर जगह तलाश कर लिया, मगर उनके बच्चे कहीं ना मिले। फिर मेरे आदमियों ने यह पता लगाया कि जिस रास्ते से वो लोग जा रहे थे वहां से एक इंसानी रास्ता भी जाता था। पिछले 1 हफ्ते से मेरे आदमी उस रास्ते की पहरेदारी कर रहे थे, मगर सिवाय तुम्हारे वहां शाम के वक्त किसी का भी गुजर नहीं होता। इसीलिए हमें यकीन हो गया था कि वो बच्चे यकीनन तुम्हारे ही पास होंगे। तुम दिखने में बहुत मासूम हो, ये महसूस ही नहीं होता कि तुम इतनी बड़ी चालाकी कर सकती हो। फिर मैंने उससे कहा कि अगर मैं तुम्हारे उन जिनजादों को कैद से रिहाई दिलवा दूं तो क्या तुम इनका पीछा छोड़ दोगे? उसने कहा कि ये इतना आसान नहीं है, वो इस पर हरगिज आमादा नहीं होगा, क्योंकि वो अपने सरदार का हुक्म कभी भी नहीं टाल सकता। ये सब कुछ उसने अपने सरदार के हुक्म से ही किया था।
ورنہ اس کا سردار اسے اپنے قبیلے سے بے دخل کر دے گا۔ وہ ہمارے جنزادوں کو کبھی بھی رہا نہیں کرے گا، بلکہ اپنے بچوں کو ان پر قربان کر دے گا، اور میں اس کا یہ امتحان لینا چاہتا ہوں تاکہ اس کا سردار اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے قبیلے سے نکال باہر پھینکے۔ وہ بہت طاقتور جنزاد ہے، مگر بات اس کے بچوں پر بنائی ہے، اس لیے وہ کمزور پڑ جائے گا، اور یہی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا کہ وہ اس قبیلے سے چلا جائے تاکہ مزید ہم لوگوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ پھر میں نے کہا کہ میں اس بات کی یقین دہانی کرواتی ہوں کہ وہ آپ کے آدمیوں کو چھوڑ دے گا، آپ لوگ اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہاری اس سے ملاقات کرواتے ہیں، تم اس سے اس بات کا تہیہ کرو اور پھر ہمیں بتاؤ۔ کچھ ہی دیر بعد انہوں نے اس جنزاد کو میرے سامنے حاضر کروایا۔ یہ ایک بڑا سا شیشہ تھا جس پر سرخ رنگ کا پردہ ڈالا ہوا تھا۔ 2 جنزادیاں آئیں اور مجھے جا کر اس شیشے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ پھر اس چیز پر سے کپڑا ہٹایا تو سامنے وہی جنزاد تھا جو رات کو ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ جیسے انسانی دنیا میں ہم ایک دوسرے کو فون کال کرتے ہیں، ویسے ہی جنزادوں کی دنیا میں شیشے میں ایک دوسرے سے بات کرنے کا وسیلہ تھا۔ پھر وہ میرے سامنے آ گیا، کہنے لگا کہ تم وہاں کیسے پہنچی؟ میں نے اس سے کہا کہ یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے، اگر آپ مجھے رہا کروانا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کی جان بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو میری بات ماننی ہوگی اور اس شیطان جنزاد کے آدمیوں کو رہا کروانا ہوگا۔ اس نے کہا کہ وہ تو اب سردار کے پاس ہے، جنہیں نکالنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر میں نے ان کو نکالا تو سردار جنزاد مجھے اپنے قبیلے سے نکال باہر پھینکے گا اور میں اپنی تمام طاقتیں کھو دوں گا جو میں نے ساری زندگی لگا کر حاصل کی تھی۔ تبھی وہ شیطان جنزاد زور زور سے کہہ لگا کر میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت جنزادی تھی جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ وہ نیک جنزاد اسے دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا، اس سے کہنے لگا کہ سلمہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کا مطلب کہ ان لوگوں نے میری بیوی کو بھی قید کر لیا ہے۔ میں نے فوراً سے سلمہ کی طرف دیکھا۔ سلمہ ایک جنزادی تھی اور اس نیک جنزاد کی بیوی تھی۔ ان لوگوں نے اس کو بھی اپنی قید میں بند کر ڈالا تھا۔ اب اس نیک جنات کے چہرے پر پریشانی نمایاں ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کے آدمیوں کو باہر لے آؤں، مگر مجھے اس میں تمہاری ضرورت پڑے گی۔ اس نے شیطان جنزاد سے کہا کہ اس انسانی لڑکی کو رہا کر دو، یہ مجھے ان شیطان جنزادوں کو آزاد کروانے میں میری مدد کر سکتی ہے۔ میں سردار کے پاس اسی کو بھیجوں گا اور یہ اس کے تہہ خانے سے وہ چابی لا کر دے گی جس میں تمام جنزاد قید ہیں۔ وہ مان گیا اور مجھے رہا کر کے نیک جنزاد کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ نیک جنزاد مجھے ایک عجیب سی دنیا میں لے گیا جہاں چاروں طرف پھول ہی پھول تھے، جگہ جگہ پہرے دار کھڑے تھے جن کے سروں پر سونے چاندی کے تاج سجائے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے تیر تھے جو پہرے داری کرنے کے لیے وہاں کھڑے تھے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت تھی۔ تبھی اس نے مجھے بتایا کہ یہ سردار جنزاد کا محل ہے۔ میں اپنے بچوں کو بچانے کی خاطر اپنی ساری طاقتیں کھو دوں گا۔ میں تمہاری بات پر عمل کر رہا ہوں، تم جاؤ اور سردار کے پاس شام کی محفل میں اس کا دل جیت لو اور وہ چابیاں چرا کر لے آؤ۔ شام میں یہاں بہت بڑی محفل سجائی جا رہی تھی کیونکہ سردار جنزاد کی بیٹی کی شادی ہو گئی تھی، اس کی دعوت منعقد کی گئی تھی۔ جب میں محل میں داخل ہوئی تو ہر جگہ شادیانے بج رہے تھے۔ بہت خوبصورت اور رنگین پردوں سے سارے محل کو سجایا گیا تھا۔ جگہ جگہ گلدان رکھے ہوئے تھے جن میں سے بہت اچھی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں نے اپنے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا اور میں سج سنور کر اس محفل میں داخل ہوئی تھی تاکہ کوئی بھی مجھ پر شک نہ کر سکے کہ میں کوئی انسانی لڑکی ہوں۔ میں ایک کونے میں چھپ کر کھڑی تھی اور گلدان کو ٹھیک کر رہی تھی تاکہ کسی کو بھی مجھ پر شک نہ ہو سکے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ہر جگہ اندھیرا چھا گیا اور پھر ایک بڑی سی روشنی جگمگائی جس میں وہ سردار کی بیٹی ایک بڑے سے اسٹیج سے اتر رہی تھی۔ ساری لائٹیں اسی کی طرف تھیں۔ میں نے اسی میں عافیت جانی کہ یہی صحیح وقت ہے، مجھے ابھی وہ چابیاں چرانی ہوں گی۔ میں ادھر ادھر دیکھتی، آہستہ قدموں کے ساتھ چلتی، سب سے نظریں بچاتی۔ جیسے ہی میں اس سردار جنزاد کے کمرے میں گئی تو وہ کمرہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حد نگاہ تک وہ کمرہ پھیلا ہوا تھا۔
اتنے بڑے کمرے میں بھلا کس طرح سے چابیاں ڈھونڈ سکتی تھی؟ اس کمرے کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا پلنگ رکھا ہوا تھا جس پر سرخ رنگ کی مخملی چادر بچھی ہوئی تھی۔ چاروں طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرہ یخ ٹھنڈا پڑا ہوا تھا، جیسے بہت سارے اے سی ایک ساتھ چل رہے تھے۔ پلنگ پر اسی طرح کے ہی تکیے رکھے گئے تھے جو پھولوں سے سجے ہوئے تھے۔ میں جلدی سے اس کے پاس گئی اور اس کے آس پاس چابیاں تلاش کرنے لگی، مگر مجھے کہیں بھی چابیاں نظر نہ آئیں۔ پھر جیسے ہی میں نے اس کمرے کا دراز کھولا تو اس میں ایک چھوٹا سا بکسا رکھا ہوا تھا جو مخمل کا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کو کھولا تو اس میں ایک چابیوں کا گچھا پڑا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہی وہ چابیاں تھیں جو اس قید خانے کی تھیں۔ پھر میں نے ان میں سے چن چن کر ایک چابی نکالی جو سب سے بڑی تھی، جیسا کہ اس نیک جنزاد نے مجھے سمجھا دیا تھا۔ پھر میں نے وہ چابی جلدی سے اپنے پاس چھپا لی اور فوراً ہی وہاں سے نکل آئی۔ سبھی لوگ محفل میں مگن تھے، اسی لیے کسی کو بھی مجھ پر شک نہ ہوا۔ میں اس نیک جنزاد کے پاس آئی جو اس محل کے باہر ہی میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہم دونوں فوراً اس تہہ خانے کی طرف بھاگنے لگے جس میں وہ شیطان جنزاد قید تھے جن کو حاصل کر کے سردار جنات نے کافی طاقتیں حاصل کی تھیں۔ اب ان کے رہا ہونے کے بعد سردار جنزاد کی طبیعت میں کافی فرق آنے والا تھا، جس سے اسے پتہ چل جاتا کہ وہ شیطان جنزاد آزاد ہو چکے ہیں اور اس کی طاقتوں میں بھی کمی ہو جاتی۔ ہم لوگ جلدی سے تہہ خانے میں گئے اور ان کو آزاد کر کے واپس لے آئے۔ پھر ایک شیشے کا دروازہ تھا، ہم لوگ اس میں داخل ہو گئے تو اب ہم لوگ شیطان جنزاد کے قبیلے میں داخل ہو چکے تھے۔ پھر اس نیک جنزاد نے اپنی بیوی کو آزاد کروایا اور ہم دونوں کو ساتھ لے کر انسانی دنیا میں داخل ہو گیا۔ پھر وہ مجھ سے افسوس کا اظہار کرنے لگا کہ مجھے سردار جنزاد کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تب میں نے اسے سمجھایا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا اپنی بیوی اور بچوں کو رہا کروا کے۔ اب آپ ان کے ساتھ ایک سکون بھری زندگی گزار سکتے ہیں اور نئے سرے سے اپنی طاقتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ ابھی یہ طاقتیں مجھے تبھی حاصل ہوں گی جب میرا سب سے بڑا بیٹا 20 سال کا ہوگا اور میرے بیٹے میری طاقت بنیں گے۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہاری بات مان کر ٹھیک کیا، اب میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہا کروں گا۔ مجھے کوئی بھی افسوس نہیں ہوگا کہ میں نے سردار کی غلامی میں آ کر اپنی بیوی اور بچوں کو قربان کر دیا، پھر چاہے مجھے اس کا قبیلہ چھوڑنا ہی کیوں نہ پڑا۔ ہمارے گھر کے پاس ہی ایک خالی مکان پڑا تھا، میں نے وہ مکان ان کو دلوا دیا۔ اب وہ نیک جنزاد ایک مسجد میں 5 وقت کی نماز ادا کرواتا اور امامت کا کام سر انجام دیتا ہے۔ محلے کے تمام گھروں میں میں نے اس بات کا بتا دیا تھا کہ یہاں ایک نیک فیملی رہنے آئی ہے۔ آپ لوگوں سے جتنا بن پڑے آپ سب لوگ ان کی مدد کریں، کیونکہ ان کے پاس فی الحال خرچے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر محلے کے سبھی لوگ ثواب کی نیت سے ان کے گھر کھانا بھجوانے لگے۔ میں روزانہ دونوں وقت ان کے گھر میٹھا پانی بھجواتی تھی۔ ان کے گھر کے حالات کافی بہتر ہونے لگے تھے۔ اس نیک جنزاد کی بیوی اب بچوں کو مدرسے میں پڑھانے لگی تھی، جس وجہ سے سب گھر کی عورتیں اس کو معاوضہ دے دیتی تھیں۔ ان کا گزر بسر اچھے طریقے سے ہونے لگا تھا۔ وہ جنزاد بہت نیک تھا، اس کے چہرے سے نور ٹپکتا تھا۔ وہ کبھی کسی عورت کو نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، یہی خاصیت اس کی مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ جب وہ اذان دیتا تھا تو میں بڑے غور سے سنتی تھی، اس کی آواز بہت میٹھی تھی۔ اب وہ جنزاد کی فیملی ہمارے ساتھ انسانوں کی طرح ہو گئی تھی اور انسانی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اماں کا ان کے ساتھ کافی میل ملاپ ہو گیا تھا۔ اماں اکثر ان کے گھر چلی جاتی اور ان سے ڈھیر ساری باتیں کرتی۔ اماں کا وقت بھی اچھا گزر جاتا تھا۔ میری بہن ختیجہ بھی اب بالکل ٹھیک ہو چکی تھی اس جنزاد کی مدد سے۔ جب اس میں وہ طاقت موجود تھی تو اس نے ختیجہ کو اپنی طاقتوں سے ٹھیک کر دیا تھا۔ ہماری سب سے بڑی پریشانی ان لوگوں نے دور کر دی تھی، تو اب ہمارا بھی فرض بنتا تھا کہ ہم بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ کچھ ہی عرصے کے بعد میرا ایک بہت اچھے گھرانے سے رشتہ آ گیا، تو اماں نے میرا رشتہ طے کروا دیا۔ اس نیک جنزاد نے اماں سے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کروا دو، تمہارے گھر کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گا۔ کیونکہ وہ مسجد میں امامت کرواتا تھا تو سرکار کی طرف سے اسے فنڈز وغیرہ بھی ملا کرتے تھے۔ وہ مسجد کو دن بدن اونچے مقام پر لے جاتا جا رہا تھا۔ اس کی ماہانہ تنخواہ بھی مقرر کی گئی تھی۔ اب وہ ہمارے گھر کا بھی خیال رکھنے لگا تھا اور اس نے مجھے نوکری کرنے سے بھی منع کر دیا تھا۔
दिन गुजरते गए, पता ही ना चला कब मेरी शादी का दिन भी आ पहुंचा। मैं उस जिनजात को पसंद करती थी, मगर कभी भी मैंने ये बात उस पर जाहिर नहीं होने दी थी, क्योंकि वो एक शादीशुदा मर्द था। उसकी एक खासियत ये थी कि वो हमेशा जवान दिखाई देता था। उसकी बीवी भी बहुत नेक थी। फिर उसने ही मेरा निकाह पढ़वाया। मैं बहुत खुश थी कि अम्मा भी खुश है। अम्मा को तो बहुत फिक्र थी मेरी शादी की, अब वो भी दूर हो चुकी थी। प्यारे नाजरीन, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। क्या उस नेक जिनजात ने उस जिन्नात सरदार को छोड़कर अपनी बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला सही किया था या नहीं? क्या मुझे उसे ऐसा मशवरा नहीं देना चाहिए था? और वो अपने बच्चों को कुर्बान करके कैसे जिंदगी गुजारता?